سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 15واں چیپٹر جو ہے ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور آپ بھی پلیز اپنی ہندی اور پنجابی بائبلز نکال لیجئے گا، اور یہ یاد رکھیں کہ 7واں نرسنگا جو ہے ابھی تک جاری ہے۔ میں آپ کے سامنے یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 15 چیپٹر اور اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہاں یہ لکھا ہے، اور پھر میں نے، یعنی یوحنا کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان، یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح جاری رہے۔ ہم یہاں تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ریولیشن چیپٹر 12، ریولیشن چیپٹر 13، ریولیشن چیپٹر 14، یعنی مکاشفہ اس کا 12 چیپٹر، 13 چیپٹر اور 14 چیپٹرز میں ہم نے عدالتوں کی ایک سیریز دیکھی جو دنیا پر بھیجی گئیں۔ اب مکاشفہ یا دا بک آف ریولیشن چیپٹر 15، مکاشفہ 15 باب میں ایک بار پھر ہم عدالت کا سین دیکھتے ہیں، جس میں آخری 7 عدالتیں دنیا پر انڈھیلے جانے کو ہیں، جو مخالف مسیح یا اینٹی کرائسٹ کی بادشاہی میں ہیں۔ اس 15 چیپٹر میں آسمان کا نظارہ، جہاں سے خدا کا پاکیزہ غضب 7 پیالوں کی صورت میں اگلے چیپٹر 16 یعنی 16 میں، ریولیشن چیپٹر 16 میں انڈھیلے جانے کو ہے۔ یہ 16ویں چیپٹر میں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں انڈھیلے جانے کو ہے۔ یہ نظارہ ہم پر 7ویں نرسنگا پھونکے جانے پر کھولا گیا، یعنی ریولیشن، دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 11 کی 15 سے 7واں نرسنگا جو ہے یہ شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے، جہاں پر یہ اعلان ہوا کہ ان عدالتوں کے نتیجہ میں لارڈز کنگڈم یعنی خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی آنے کو ہے۔ اب جو پیالوں کی عدالتیں ہیں وہ فائنل عدالتیں ہوں گی، جو خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کو زمین پر یا جیزس کی کنگڈم کو زمین پر قائم کریں گی۔ ریولیشن چیپٹر 12 میں ہم نے آسمان پر 2 نشان دیکھے تھے، یاد کریں، جو ہم سٹڈی کر چکے ہیں۔ نمبر 1، ایک عورت دیکھی اور اژدہا یعنی شیطان، یہ اس کا ذکر ہم نے دیکھا ہے ریولیشن چیپٹر 12 ورسز 1 اور 3 میں۔ اب یوحنا ایک بڑا اور عجیب نشان دیکھتا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس آخری 7 آفتیں ہیں، جن کے بعد خدا کا غضب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ایسی ہی آفتوں کا ذکر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اعبار یعنی لیویٹیکس، نیائیاں اس کی 26 کی 21۔ ہم حکایت دیکھتے ہیں اعبار اس کا 26 چیپٹر اور اس کی 21 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہاں لکھا ہے، اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو، تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا۔ یہ ایک خداوند کا ایک طریقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیالے جو ہیں، یہ جو آگے انڈھیلے جانے کو ہیں، یہ خدا کے پاکیزہ غضب سے بھرے ہیں،
اور گناہگاروں پر انڈھیلے جائیں گے، جیسا کہ سیکنڈ تھسلونین چیپٹر 1 ورس 7 to 9، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھسلنیکیوں کا دوسرا خط اور اس کا پہلا چیپٹر اور 7 سے 9 آیات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ جب تک یہ 7 آفتیں پلیگز یا یہ پیالے ختم نہ ہو جائیں، کوئی ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیکل کون سی ہے؟ ٹیمپل کون سی ہے؟ یا آسمانی ہیکل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو انٹرسیشن یا شفاعت یا پنجابی میں اس کو کہہ لیں سفارش، تو کیونکہ سفارش یعنی شفاعت کا وقت ختم ہو جائے گا اس وقت، کیونکہ اب وقت آ جائے گا کہ خدا کی فائنل جو عدالت ہے وہ مکمل ہوگی، جو کہ گریٹ ٹریبولیشن یعنی بڑی مصیبتوں کے آخری 3.5 سالوں میں ہوگی۔ اب خداوند کا غضب گناہگاروں پر نازل ہوگا کیونکہ انہوں نے اس کے بیٹے کو ٹھکرا دیا۔ ان پیالوں کی آفتوں کے بعد وہ ٹوٹل 21 آفتیں یعنی 21 آفتیں مکمل ہو جائیں گی جو انسان پر اس آخری زمانہ میں آنی تھیں یا آئیں گی۔ یہاں جو ہے ہمارا دا بک آف ریولیشن چیپٹر 15 ورس 1 جو ہے یہ اینڈ پہ پہنچی۔ تو آئیں اب ہم مکاشفہ 15 کی دوسری آیت دیکھیں کہ یہاں کیا لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے، پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں یعنی ہارپ لیے کھڑے ہوئے دیکھا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ یہ جو مکاشفہ 15 کی 2 میں ہم نے دیکھا کہ شیشے کا سمندر یا ایک آپ اس کو کہہ لیں ٹرانسپیرنٹ کرسٹل کا پلیٹ فارم نظر آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا باپ کا آسمانی تخت لگا ہوا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جو یوحنا نے ریولیشن چیپٹر 4 ورس 6 یعنی مکاشفہ 4 کی 6 میں بھی دیکھی، جیسے کہ ہم نے اسٹڈی کی ہے۔ ایزیکیل یا حزقیل نے بھی کچھ ایسا نظارہ دیکھا تھا۔ یہ ایزیکیل چیپٹر 1 ورس 22 میں، ایزیکیل اس کا پہلے کی 22 میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ، ہارون اور اسرائیل کے 70 بزرگوں یا ایلڈرز نے بھی دیکھا تھا۔ یہ ہے ایکزیڈس چیپٹر 24 ورس 9 to 10، خروج یعنی خروج 24 کی 9 سے 10 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر یوحنا اب مکاشفہ یا دا بک آف ریولیشن چیپٹر 15 ورس 2 جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے، شیشے کا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی۔ اس سمندر کے پاس وہ مقدسین سینٹس یا سنت اس کو نظر آئے جنہوں نے بیسٹ یعنی مخالف مسیح، اینٹی کرائسٹ اور اس کے بت اور اس کے نام کی چھاپ اپنے اوپر نہ لی۔ یہ وہ لوگ یوحنا ان کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اس پر غالب آ کر کیا ہوئے، شہید ہو گئے، شہادتیں دے دی۔ اب وہ اس شیشے کے سمندر کے سامنے خدا کی بربتیں لیے ہوئے کھڑے ہیں یعنی ہارپ۔ پہلے ہم نے دیکھے ہیں انہی کو ریولیشن چیپٹر 14 فرسٹ 4 ورسز میں بھی آپ ضرور بیک جا کے اسٹڈی میں دیکھیں، مکاشفہ 14 کی 1 سے 5 میں۔ یہ 24 ایلڈرز یا بزرگوں کی
طرح یہ بھی خدا کی ورشپ کے لیے ہارپس یعنی بربتیں استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ وہاں ہم نے دیکھا مکاشفہ 14 کی 1 سے 5 میں کہ یہ جو 24 بزرگ ہیں انہوں نے بھی یہ ہارپ یا بربتیں ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب ان لوگوں کے پاس بھی ہیں جو مخالف مسیح، جھوٹا نبی اور شیطان کی جو ان کا دور ہے اس کے درمیان انہوں نے انکار کیا۔ کیا کیا کہ نہ تو ہم کیا کریں گے، کوئی چھاپ نہیں لیں گے، اس کے نام کی چھاپ نہیں لیں گے، اور انہوں نے شہید ہونا گوارا کیا۔ سو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریولیشن چیپٹر 5 ورس 8 اینڈ 9 میں بھی یہ جو 24 بزرگ جو ہیں یہ بربتیں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دور میں بھی جب مصر پر آفتیں آئیں اور وہ اپنے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا، یعنی مصریوں سے بچانے کے لیے وہاں سے اس نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو نکالا، تو بد کردار مصریوں کو خدا نے پانی سے تباہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ریڈ سی پار کر رہے تھے، برائے کلزم پار کر رہے تھے، تو جب بنی اسرائیل قوم پار ہوگی اور اس کے بعد فرعون جو اور فرعون مصر کی جو فوجیں ہیں اس زمانے کی سپر پاور تھیں، یہ جب وہ پانی وہ انٹر ہوئی ہیں اور پانی آپس میں مل گیا اور خدا نے ان کو وہاں تباہ کر دیا۔ اب برکردار لوگ جو ہیں یا سنرز جو ہیں گناہ گار 1000 سالہ بادشاہی کے بعد، یہ دھیان کرنا ہے، 1000 سالہ بادشاہی کے بعد آگ سے تباہ کیے جائیں گے، جس کا ذکر آپ دیکھ لیں ریولیشن چیپٹر 20 ورس 9۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 20 چیپٹر اور 9ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہاں لکھا ہے اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی۔ کون؟ یہ جو جوج مجوج جو ہیں یہ جائے گا، اور یہ شیطان 1000 برس کے پورے ہونے پر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ جا کے ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و مجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، اور ان کا شمار جو ہے سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان کا اشر کیا ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کے لشکر گاہ یعنی پھر بنی اسرائیل یا اسرائیل کے خلاف آئیں گی، اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ سو خداوند کا طریقہ عجیب ہی ہے، پانی، آگ، طوفان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ان کو تباہ کیا جائے گا۔ سو یہاں یہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 15 ورس 2 ورس ختم ہوئی۔ سو آئیں ہم اب پڑھیں گے دا بک آف ریولیشن چیپٹر 15 ورس 3۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 15 کی 3 میں لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت۔ کون؟ یہی لوگ جو ہاتھ میں بربتیں اور جو بڑی مصیبتوں کے دور میں قتل ہوئے، جنہوں نے شیطان کے آگے سر نہیں جھکایا، اس کی عدد نہیں لیا، نشان نہیں لیا، نام کا سٹگما نہیں لیا، وہ پھر کیا کر رہے ہیں آیت 3 میں، اور وہ یعنی یہی شہید خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا کر کہتے تھے، آئے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، آئے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے۔ سو تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ گیت ایک ہی گایا جا رہا ہے، گیت ایک ہی گایا جا رہا ہے، مگر اس میں پچھلے 2 گائے گئے گیتوں کا مکسچر نظر آ رہا ہے۔ یعنی کون سے؟ دیکھیں، موسیٰ اور بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی فوجوں پر
فتح کا گیت یاد ہے ایک گایا تھا جو خدا نے انہیں جب خدا نے انہیں فتح بخشی تھی، اور وہ گیت یہ موسیٰ کا گیت کیا تھا؟ یہ تھا ایکسوڈس چیپٹر 15 فرسٹ 18 ورسز، یعنی خروج 15 کی 1 سے 18 میں یہ گیت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ استثنا ڈیٹرونومی چیپٹر 31 ورسز 19 اینڈ 30، یعنی کہ استثنا بواسطہ سار 31 کی 19 اور 30ویں آیت میں اس کا ایک اور گیت ہے جو خدا نے اس کو اسرائیل کے بچوں کو سکھانے کے لیے کہا تھا۔ ہاللیلویہ۔ سو ایک وہ گیت جو ملک مصر کی غلامی میں سے جب نکلے، اور مریم جو موسیٰ کی بہن اور یہ ساری قوم ورشپر تھے، مریم جو تھی وہ بڑی جو تھی ورشپ لیڈر تھی۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دوسرا یہاں ڈیٹرونومی 31 کی 19 اور 30 آیت میں ایک گیت ہے جو خدا نے اسرائیل کے بچوں کو سکھانے کے لیے کہا تھا۔ ڈیٹرونومی چیپٹر 32 Deuteronomy chapter 32 first 4 verses and 7 to 9 and then 26 32 to 36۔ میں ایک دفعہ استثنا اس کا 32 چیپٹر، اس کی پہلی 4 آیات، اور پھر 7 سے 9، اور پھر 26 آیت ہے، پھر 32 آیت سے 36 آیات میں ان کا ریفرنس ملتا ہے۔ سو برا کا بھی ایک گیت ہے، وہ کہاں ہے؟ اب یہ برا یعنی یسوع کا بھی ایک گیت ہے۔ سو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پچھلے 2 گائے گئے گیتوں کا مکسچر نظر آتا ہے۔ کون سا؟ ایک برے کا بھی گیت ہے، اور وہ ہے ریولیشن چیپٹر 5 6 to 9 میں ہے، مکاشفہ 5 کی 6 سے 9 میں ہے۔ سو یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ نکالیں۔ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 5 ورس 6 to 9 میں لکھا ہے، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا، یعنی خداوند یسوع کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، جب اس نے کتاب لی تو چاروں جانداروں اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، اور یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ 9ویں آیت میں، اور یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی موریں کھولنے کے لائق ہے۔ یسوع کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ سو دیکھیں، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے 10ویں آیت میں ایک بادشاہی اور قائم بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت، اور ہم نے دیکھا کہ ان دونوں یہ یس برہ کے لیے بھی گیت گایا جا رہا ہے۔ تو 2 موسیٰ کے ہم نے دیکھ لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں گیت جو ہیں جو یہاں مل کر ایک کیا بن گیا؟ ایک گیت بن گیا۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ کی شریعت، یعنی دوسرے لحاظ سے جو موزز لا ہے، موسوی شریعت اور مسیح کا فضل اور محبت ایک میں پرفیکٹ یونین ہمیں نظر آتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ لا میں موسمی شریعت اور مسیح کا فضل اور مسیح کا پیار میں ہمیں ایک پرفیکٹ یونین نظر آتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں پرانے اور نئے عہد ناموں کا ملاپ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ اینڈ ٹائمز پہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ گیت خدا کے
کاموں اور اس کی ویز یعنی راہوں کے لیے گایا جا رہا ہے کہ تو کتنا مہان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف میں یہ ورشپ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ کتنا مہان ہے۔ زبور سامز 113 ورس 5، زبور 113 کی 5 میں لکھا ہوا ہے میخا موقع، میخا موقع، یعنی آئے خداوند خدا تو ہی عزت بزرگی تمجید کے لائق ہے، تیرا جیسا اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور موسیٰ کو اس بھید کا پتہ تھا، اور موسیٰ کو پتہ تھا کہ میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ایکسوڈس چیپٹر 15 ورس 11 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایکسوڈس چیپٹر 15 کی 4 میں اور 11 میں بھی آپ یہ اس کی بڑھائی مہما کی، اس کو آنر کیا جا رہا ہے خدا کو۔ نہ تو یہ گیت موسیٰ کے بارے میں ہے اور نہ ہی برا کے بارے میں، یہ گیت جو ہے جس کا اب ہم کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں، بلکہ خدا ایک قادر مطلق کی تعریف میں ہے جس کی راہیں راست اور درست ہیں۔ یہ استثنا اس کا ڈیٹورنمی چیپٹر 32 ورس 3 to 4، استثنا 32 کی 3 سے 4، زبور سامز 85 کی 10 سے 13، زبور 85 کی 10 سے 13۔ جب خدا موسیٰ کے پاس سے گزرا، یاد ہے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان استثنا 32 کی 3 سے 4 دیکھیں، جب وہ خدا اس کے پاس سے گزرا تو خدا نے اپنا کردار یوں بیان کیا، کیسے کیا؟ خروج یعنی ایکسوڈس چیپٹر 34 ورس 6، خروج اور اس کی کوچ اور اس کی 34 کی 6 آیت۔ تو ہم دیکھتے ہیں، آپ نکالیں یہ خروج اور اس کی 34 کی 6 میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہاں لکھا ہے 34 کی 6 میں لکھا ہے، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خدا، خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ یہ خدا نے اپنا ایک کردار یا کریکٹر اس کو صفت بتا دی۔ سو عزیزو، یہ ساری باتیں زبردست ہیں۔ تو آئیں ہم چوتھی آیت پڑھتے ہیں، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 15 اینڈ ورس 4۔ سو یہاں چوتھی آیت میں لکھا ہے، آئے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا، اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کا کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سو آیت جو ہے ہم نے لاسٹ ورس 3 جو اسٹڈی کی ہے، اس میں خدا کے کریکٹر یا کردار کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آیت 15 یہ چوتھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، کہتی ہے کہ جب تو یہ سب کچھ ہے جو کچھ تو بتا رہا ہے یا تو واقعی ہے، تو تجھ سا کون ہے اور کون نہ تجھ سے ڈرے گا۔ دیکھیں جرمایہ چیپٹر 10 اور اس کی 7ویں آیت، یرمیہ اور اس کی 10 چیپٹر آپ نکالیں، ہاللیلویہ، یرمیہ 10 کی 7 آیت، یہاں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یرمیہ 10 کی 7 میں لکھا ہے، آئے قوموں کے بادشاہ، آئے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے، یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب
حکیموں میں اور ان کی تمام ملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا، یعنی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے. سو ہم نے یہاں اس ورس میں دیکھا کتنا خوبصورت لکھا ہے. سو عدالت، جب یہ ججمنٹ مکمل ہونے پر خدا مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی زمین پر قائم، یعنی خدا جو ہے وہ زمین پر خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی قائم کرے گا، اور سب قومیں اسے سجدہ بھی کریں گی. دیکھیں کچھ لکھ لیں، ناہوم چیپٹر 1 ورس 3 and 6 میں آپ اس کو بڑا کلیئر پڑھ سکتے ہیں. اور پھر فلیپیوں اس کی 2 کی، فلیپینس چیپٹر 2 ورسز 9 to 11، جس میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ یسوع کے آگے جھکے گا، چاہے آسمانیوں کا ہو، چاہے زمینیوں کا، یا زمین کے نیچے والوں کا، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے گی یہ یسوع ہی خداوند ہے. پھر یسایہ کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کی گئی بات یہاں پوری ہوگی، جو یسایہ نے 740 سال پہلے کیا کیا تھا، ایک پیشن گوئی کی تھی اسی بارے میں. سو ازایہ چیپٹر 66 اور ورس 23، یسایہ 66 کی 23 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور یہاں لکھا ہے 23 آیت میں، ہاللیلویا، اور لکھا ہے اور یوں ہوگا، خدا فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد و بشر عبادت کے لیے خداوند یسوع کہہ رہے ہیں میرے حضور آئے گا. ہاللیلویا، خداوند کے نام کی جے، ہاللیلویا. اور اس کے ساتھ اور حوالہ جات بھی آپ لکھ رہے ہیں. زبور سامز 46 کی 10، سامز 86 کی 9، زبور 46 کی 10، زبور 86 کی 9ویں آیت. ملاکی چیپٹر 1 ورس 11، ملاکی اور اس کی پہلا چیپٹر اور اس کی 11 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیسے یہ لکھا گیا ہے. ملاکی اس کی، ہاللیلویا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ورس جو ہے وہ چیپٹر پہلا اور اس کی 11 آیت میں کیا لکھا ہے. سو عزیزو، یہاں لکھا ہے کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائے جائیں گے اور پاک ہدیے گزرانیں گے، کیونکہ قوموں میں میرا نام کی تمجید ہوگی. رب الفواج فرماتا ہے. ہاللیلویا، خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. سو خدا کے انصاف کے کاموں کے 2 رزلٹس ہم دیکھتے ہیں، یعنی 2 نتیجے ہیں. پہلا، جو بھی اس پر ایمان لانے سے انکار کرے گا وہ اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، یعنی وہ ہمیشہ کی آگ، یعنی آگ کی جھیل میں پرماننٹلی رہے گا. اور دوسرا رزلٹ کیا ہے؟ خدا کے انصاف کے کاموں کے 2 نتیجے دیکھ رہے ہیں ہم. دوسرا نتیجہ، جو باقی رہ جائیں گے اور اس کی قدرت اور جلال کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، جو اس وقت زندہ قومیں ہوں گی. مرنے کے بعد کوئی نہیں ایمان کی بات ہو رہی، یہ زندہ قوموں کی بات ہے کہ رزلٹس 2 نکلیں گے. ایک تو جو اس پر ایمان نہیں لانے سے انکار کریں گے وہ تو گئے. دوسرا، جو باقی رہ جائیں گے جب یہ خداوند یسوع مسیح ہوں گے، اس کی قدرت اور جلال کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، وہ بچا لیے جائیں گے. یہ ٹریبولیشن کے رزلٹس ہیں، یعنی یہ جو 1000 سالہ بادشاہی شروع ہونے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تقریباً 7 سالوں کی.
کیونکہ 3.5 سالوں پہ مصیبتیں ہیں، اور آخری 3.5 سال جو ہیں وہ بڑی مصیبتیں، یعنی گریٹ ٹریبولیشن کی بات ہو رہی ہے. لیکن گریٹ ٹریبولیشن یا 3.5 سال اخیرلے جو ہیں وہ دن کم کیے جائیں گے، کیونکہ خداوند یسوع نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ متی 24 کی اگر ہم دیکھیں تو اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ برگزیدوں کے لیے یہ دن گھٹائے جائیں گے، اگر نہ گھٹائے جاتے تو کوئی بھی نہ بچتا. کتنے گھٹائے گا، کتنے گھٹیں گے یہ دن؟ 6 مہینے، 4 مہینے، 2 مہینے، کچھ دن، یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ خداوند کو پتہ ہے. سو یہ جو ہیں یہ ٹریبولیشن، یہ جو خدا کی ہم نے انصاف کے کاموں کے ہم نے رزلٹس دیکھے ہیں. چلیں ہم ایک آیت اور پڑھ دیتے ہیں. ازائیا چیپٹر 26 ورس 9 ہم دیکھتے ہیں. یہ ہم چوتھی آیت ریولیشن 15 کی 4 ورس کی ایکسپلینیشن یا تفسیر دے رہے ہیں خداوند کے کلام میں سے، پاک روح کی رہنمائی میں سے. ازائیا 26 ورس 9. سو یسایا اس کا 26 باب اور اس کی 9ویں آیت آپ پلیز آپ بھی نکال لیجئے. سو یہاں لکھا ہے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 26 کی 9 میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور یہاں یوں لکھا ہوا ہے 9ویں آیت میں، ہاللویا، رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں. یعنی اس وقت بھی دیکھیں لوگ ایمان لائیں گے. ہاللویا. سو عزیزو، یہاں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 4 ورس اینڈ ہوتی ہے. سو ہم اس کلام کو یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں تاکہ شیطان چوری نہ کرنے پائے، اور یہ کلام جب لوگ سنیں اور دوسروں کو سنائیں، اور اس کے رزلٹ میں یہ ہو کہ وہ جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، یسوع کو اپنا مکتی داتا گرہن یا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، یہ وقت ہے کہ ابھی جیتے جی یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ پرسنل سیویئر قبول کر لیں، تاکہ ان حالات میں سے بچ سکیں، اور جب یسوع باطلوں پر آئے تو وہ تیار رہیں اور اس کے ساتھ اٹھا لیے جائیں. خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. جے مسیح.